وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی آج کی 101 سے لے کر 104 نمبر آیت مبارکہ تک موضوع ایک ہی ہے، لیکن بڑا اہم موضوع ہے، ہماری روٹین والی زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور وہ ہے قصر نماز پڑھنا، اور قصر نماز کی شرائط کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی آیات مبارکہ کا مین موضوع یہ ہے۔ جب ہم آیت مبارکہ کو شروع کریں گے تو ایک بات ہمارے ذہن میں یہ آئے گی کہ قصر نماز صرف اس حالت میں ٹھیک ہے کہ جب انسان خوف میں مبتلا ہو۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان دشمن کے خلاف لڑ رہا ہو تو پھر وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآنک ورڈنگ سے ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز صرف خوف کی حالت میں ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی سب سے پہلی تشریح کس شخصیت نے فرمائی ہے؟ اللہ کے حبیب نے۔ تو قرآن سے قصر نماز کا ثبوت ہے، اور سفر میں بھی قصر ممکن ہے، اور خوف کی حالت میں بھی قصر نماز ممکن ہے۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آج کے ترجمے میں حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے آئیں گی، اور اس کا شان نزول آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سورہ نساء کا مرکزی موضوع ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میں مسلمان خوف میں مبتلا تھے، لہٰذا سفر میں بھی تھے، خوف میں بھی تھے، تو یہ آیات مبارکہ اسی ضمن میں اللہ نے نازل فرمائی۔ پہلے ہلکا سا ترجمہ اور پھر اس کے جو تشریح طلب امور ہیں، آپ کا کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ ذرا فرمائیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے اور اس میں قصر نماز کا حکم کس جگہ پہ ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، واو کا معنی اور اذا کا معنی۔ جب ضربتم، ضرب یضرب کا معنی ہے مارنا، اور انسان جب زمین پر چلتا ہے تو وہ بھی زمین پر اپنا پاؤں مار کر چلتا ہے، اور اگر پاؤں مار کر نہ بھی چلے تو جس چیز پہ بھی وہ سفر کرے گا وہ کہاں پر ہوگی؟ زمین کے اوپر ہوگی۔ اگر وہ زمین کے اوپر نہیں ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے، تو پانی بھی کس جگہ پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے، لہذا اس کے لیے بھی قرآن نے ضرب کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ یہاں سے آگے چل کر ہم تشریح دیکھیں گے، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے زمین میں سفر کرو۔ اگر کوئی بحری سفر کرتا ہے تو پھر نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی ہوائی سفر کرتا ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ آگے احادیث مبارکہ میں مسائل ہیں۔ جب تم سفر کرو زمین میں تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، فا کا معنی پس لیسا نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا کہ تم قصر کرو، ہاف پڑھو نماز، من الصلاۃ نماز کو، تم نماز کو قصر کر کے پڑھو، ہاف نماز پڑھو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کب؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ان اگر خفتم تمہیں یہ خوف ہو، ان یفتنکم کہ حملہ کرے گا تمہارے اوپر، یا فتنے میں مبتلا کر دے گا، یا آزمائش میں مبتلا کر دیں گے تمہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ان الکافرین بے شک کافر لوگ، کانوا ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا کھلے دشمن، کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ لہٰذا کافر اگر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں، تمہارے خلاف لڑیں، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر پڑھ لو۔ اب نماز خوف کا پہلے طریقہ دیکھ لیں کہ صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے سورج گرہن لگ جائے تو اس کی بھی نماز ہے، چاند گرہن لگ جائے تب بھی نماز ہے، اگر بارش نہ ہو رہی ہو تب بھی نماز ہے، اگر بارش ہو رہی ہو اس کے لیے تب بھی نماز ہے، اگر بارش شدت اختیار کر جائے تو دشمن سامنے ہو تو صلاۃ الخوف کیسے پڑھیں گے؟ ذرا حدیث مبارکہ میں اس کا دیکھیے گا۔ امام نسائی، امام ابو داؤد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تمام تقریباً سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ اصفان کے مقام پر تھے،
اور کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ مقام بھی مکہ اور مدینہ کے قریب ہے۔ حضرت ابو عیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مقام اصفان میں تھے اور مشرکین کے امیر اس وقت خالد بن ولید تھے، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ کس کی وجہ سے تھا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے تھا۔ خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفار کو وہ کمانڈ کر رہے تھے، لہذا انہوں نے دستہ چھوڑا صحابہ نے، وہ جو دستہ تھا صحابہ کا انہوں نے وہ پہاڑ کی چوٹی چھوڑی، تو خالد بن ولید نے وہاں سے حملہ کیا، پھر حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور وہاں مسلمانوں کو 70 کی تعداد میں جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ تو راوی کہتے ہیں ہم اصفان کے مقام پر تھے، مشرکین کے امیر خالد بن ولید تھے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لڑتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے غافل پایا تھا جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں چاہیے تھا ہم مسلمانوں کے اوپر اسی وقت حملہ کر دیتے تاکہ مسلمانوں کو کے مقابلے میں ہمیں فتح مل جاتی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا تھی ان کی کہ اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان دشمن کے خلاف لڑائی کے دوران نماز کا طریقہ ہمارے اوپر نازل فرما دیا اور کہا کہ جب دشمن کے خلاف تم لڑ رہے ہو تو پھر تمہارا طریقہ کار کیا ہو۔ اب ذرا صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ سنیے گا کہ وہ طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گیا، ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ نے ہماری صفیں سیدھی فرمائی اور ایک صف نے اللہ کے حبیب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس جماعت نے، یعنی اگر 100 بندے تھے تو 50 ہو گئے، 50 دشمن کے خلاف لڑنے لگ گیا محاذ پہ اور 50 بندوں نے نماز شروع کر دی۔ اب 50 بندوں نے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی۔ پہلا حکم کیا تھا کہ نماز 4 کے بجائے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ اب 2 کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک گروہ حضور کے ساتھ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایک گروہ محاذ کے اوپر ہے، جو محاذ کے اوپر ہے وہ لڑ رہا ہے، اسلحہ اس نے باندھا ہے، جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اسلحہ اس نے بھی باندھا ہے، اور وہ ایک رکوع حضور کے ساتھ کرے گا اور 2 سجدے بھی کرے گا تو اس کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ فوراً جب 2 سجدے کر لے گا بغیر سلام پھیرے یہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے چلا جائے گا، جو دشمن کے خلاف پہلے لڑ رہا ہے وہ وہاں سے چھوڑ کر حضور کی امامت میں آ جائے گا۔ اب وہ یہاں پر آ کر ایک رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، جب اس کی دوسری رکعت مکمل ہوگی تو یہ پھر واپس لڑنے کے لیے چلا جائے گا اور دوسرا گروہ جہاں چاہے اپنی ایک رکعت کو مکمل کر سکتا ہے۔ اب یہ صلاۃ الخوف ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ جب دشمن کے خلاف لڑائی ہو تو وہاں پر نماز کیا ہے؟ قصر ہے۔ اب قصر میں 4 کے بجائے 2 ہیں تو صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، ایک گروہ لڑے گا، وہ گروہ واپس آئے گا، یہ پھر لڑے گا اور بغیر کسی سجدہ سہو کے یہ ان کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں وہ زمین کے اوپر چلے بھی، اسلحہ بھی انہوں نے باندھا ہے اور اب خیال ان کو کس کا ہے؟ جب وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو خیال کس کا ہے؟ دشمن کا ہے۔ تو پھر نماز کے اندر خیال تو انہیں غیر اللہ کا یہاں پر بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ کے کلمے کی بلندی کی بات ہے، اور جہاں پر رسول اللہ کا ذکر آئے یا آپ کا خیال آئے نماز میں تو یہاں تو دشمن کے خیال آنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹ رہی، تو حضور کا خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ لہذا قصر نماز کا ایک یہ طریقہ ہے اور صلاۃ الخوف کا۔ اب ایک بات یہاں اور غور طلب ہے، آپ ذرا اندازہ فرمائیے گا کہ اللہ نے فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو یا خوف کا معاملہ ہو تو نماز کو کیسے پڑھو؟ قصر۔ لیکن یہاں پر کوئی اندازہ نہیں کہ کتنا سفر کرو، کہاں تک جاؤ۔ یہ سارے مسائل ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ حدیث مبارکہ سے۔ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم ذرا دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں جن میں 1 دن کا سفر ہے، بعض روایات وہ ہیں جن میں 2 دن کا سفر ہے، بعض روایات وہ ہیں جن میں 3 دن کا سفر ہے۔ احناف کے نزدیک انسان 3 دن کے سفر پہ جائے، یعنی 3 دن وہ سفر میں گزارے اور پیدل چلتے ہوئے گزارے یا اوسط اپنی کسی سواری کے اوپر سوار ہو، اونٹ کے اوپر، خچر کے اوپر، اور راستے میں وہ نمازیں بھی پڑھے، راستے میں وہ کھانا بھی کھائے، قیلولہ بھی کرے، اپنا آرام بھی کرے، اور یہ ساری طبی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کا سفر کتنا بنتا ہو؟ 3 دن۔ ظاہر راتیں اس میں شامل ہیں، لیکن راتوں کو سفر نہیں کرے گا، راتیں اس کے آرام کے لیے ہیں، وہ تہجد پڑھے، اپنے نوافل پڑھے۔ اب یہ جو ایوریج سفر ہے اس کے لیے پہلے پیمانہ تھا فرسخ کا، لیکن فرسخ کے بعد یہ تبدیل ہوا میل میں، میل کے بعد یہ آج تبدیل ہو چکا ہے
کلومیٹر میں۔ تو ہر ایک کی ایک اپنی توجیہ ہے۔ علامہ غلام سعیدی نے اور جملہ فقہا نے آج کی انتہائی تحقیق کے مطابق 2 + 2 4 چھوٹے چھوٹے جزیات نکال کر اس کی سفر کی مقدار رکھی ہے تقریباً 98 کلومیٹر آج کے اعتبار سے جس نے سفر پہ جانا ہو وہ اپنی نماز کو قصر پڑھے گا۔ اب یہ پہلے تھا فرسخ، پھر میل بن گیا، پھر کلومیٹر بن گیا۔ اب ایک نئے سرے سے ان کو ذراع کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ ناپا جائے تو آج جدید مسائل مزید سامنے آ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے احتیاطاً انتہائی قول کتنے کلومیٹر کا لکھا ہے؟ 98 کلومیٹر کا، بلکہ 99 بن گیا، 98.734 734۔ تو تقریباً جس نے 99 کلومیٹر سفر پہ جانا ہو وہ اپنی نماز قصر پڑھے گا۔ اس کی قصر نماز شروع کہاں سے ہوگی؟ جہاں پہلے تو فقہا نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہاں پر وہ بچپن میں کھیلتا تھا یا اب کھیلتا ہے وہ میدان نظر آنا بند ہو جائیں، جو اس کی طبی سہولیات کے مراکز ہیں گاؤں میں، پنڈ میں، دیہات میں، وہ چھپ جائیں تو پھر وہ سفر اس کا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج تو لوگ یہاں سے بھی شروع ہوتے ہیں اور کھیلنا تو دور کی بات ہے، گجرا والے رات کو چڑے کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو آج تو سفر کی کیفیت پہ تبدیل ہو چکی۔ لہٰذا آج کے لیے پھر موقف یہ ہے کہ لاہور کی ایک باؤنڈری بن گئی یا ہر شہر کی ایک باؤنڈری بن گئی، جغرافیائی لحاظ سے گوگل پہ ہر چیز پہ پتہ چل گیا، ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے کہ یہاں یہ علاقہ ہے۔ تو لاہور نکلنے کے لیے ہم کون سے پوائنٹ یوز کرتے ہیں؟ یہاں سے نکلیں تو موٹر وے ٹھوکر نکل گئے، اگر آپ وہاں سے نکلیں لاری اڈا کے قریب سے تو ہم شادرہ یا راوی پل کراس کریں گے تو ہم باہر نکل گئے۔ لہٰذا یہ جو باؤنڈریز ہیں یہاں سے ہم باہر نکلیں گے اور ہم نے جانا ہو تقریباً 99 کلومیٹر، ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ آپ سفر میں چلے گئے، وہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ میزبان ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم مہمان بن کر کھا رہے ہیں، اور ہمارا سفر جو ہے جو ڈیوریشن ہے وہ 15 دن سے زیادہ نہیں ہے تو ہم مسافر ہیں۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہو گیا تو ہم مسافر نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ مقیم ہو جائیں گے۔ وہاں ہم نے صرف رہنا ہے، ان کے ہاں خدمت کروانی ہے، تو پھر اگر ہم وہاں یہ سوچیں کہ میں اپنی سابقہ نماز قضا پڑھ لوں تو وہاں پوری نماز قضا پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ جب ہماری نماز قضا ہوئی تھی تو ہم مسافر نہیں تھے بلکہ مقیم تھے۔ اور اگر وہاں جا کر اتنی مصروفیت بنی کہ سفر میں نماز نہیں پڑھ سکا انسان، رہنا بھی اس نے 14 دن تھا، 15واں دن اور 15 دن سے اوپر شامل نہیں تھا، اب وہ نمازیں اگر 14 دن کے دوران جو قضا ہوئی ہیں وہ جب اپنے گھر آ کے فرصت کے لمحات میں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ ان کو قصر کی کیفیت میں پڑھے گا، کیونکہ اعتبار کیا جائے گا آخری ٹائم کا۔ اب ایک بندہ فرض کر لیں سفر پہ گیا تھا اور واپس آ رہا ہے اور اس کی ظہر کی نماز کا وقت ابھی ہے اور وہ لاہور کے اندر ان ہو گیا ہے، اب وہ گھر پہنچتے پہنچتے سستی کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو گھر آ کر پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ لاہور میں جب ان ہوا ہے یا کسی بھی شہر میں تو اس وقت ابھی اس نماز کا وقت موجود تھا کہ وہ مقیم ہو گیا۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے آگے مسائل ہیں، لیکن سفر کی ترتیب میں جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے؟ 99 کلومیٹر تقریباً وہ طے کرے گا سفر تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اب وہ جو 3 دن کا معاملہ تھا اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں ثواب کی خاطر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب کہ 3 دن کہاں سے ہم نے لیا کہ 3 دن سفر کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عورت سفر نہیں کر سکتی، اگر وہ 3 دن سفر کرے گی تو وہ محرم کے ساتھ ہی سفر کر سکتی ہے، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اب یہاں سے فقہا نے آناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ سفر کی پھر مقدار 3 دن، اگر حضور نے عورت کو منع فرمایا ہے تو میرے اور آپ کے لیے سفر کی پھر مقدار بھی کتنی ہے؟ 3 دن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسافر کے لیے موضوع کے اوپر مسح کرنا، یہ ایک الگ سے مسح ہے جس کو فقہ کی کتابوں میں مسح علی الخفین کہتے ہیں۔ موضوع کے اوپر مسح کرنا، اس کی مدت مسافر کے لیے حضور نے 3 دن اور 3 راتیں بیان کی ہیں۔ اب یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر سفر کی مقدار کتنی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ لہذا صلاۃ الخوف کا آپ طریقہ ذرا اس کے ترجمے کو دیکھ کر آپ سماعت فرما لیں کہ اب پوری آیات مبارکہ میں صرف صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے گی کہ ایک گروہ لڑے گا اور ایک گروہ امام کے ساتھ
نماز پڑھے گا۔ یہ ایک رکوع 2 سجدے کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے دشمن کے پاس چلا جائے گا، وہ لشکر واپس آ کر پھر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، یوں سب کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب ذرا ترجمہ کریں، تقریباً 5-6 لائنوں پر یہ پورا ورڈنگ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، واو کا معنی، اور اذا جب، كُنْتَ آپ ہوں، كُنْتَ آپ ہوں محبوب، فِيهِمْ ان کے اندر، یعنی اپنے صحابہ کرام کے اندر، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فا کا معنی، پس اقمت آپ قائم کریں، لہم ان کے ساتھ، الصلاۃ نماز کو۔ آپ اگر مسلمانوں کے درمیان ہو اور ان کو نماز پڑھانا چاہیں اور لڑائی کس کے خلاف ہو؟ دشمن کے خلاف ہو، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فا کا معنی، پس لیتکم چاہیے کہ کھڑا ہو، طائفتن طائفہ گروہ، منہم ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے چاہیے کہ ایک گروہ کھڑا ہو، ما آقا آپ کے ساتھ، محبوب آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ خود تلوار اٹھا کر بھی لڑ رہا ہے، اس کا کام ہے پورے لشکر کو چلانا۔ اب اللہ کے حبیب کو حکم دیا جا رہا ہے، محبوب آپ سرحد کے اوپر تو لڑیں یا نہ لڑیں، آپ کا کام امامت ہے، آپ ان کے درمیان میں رہیں، ان کو ہلا شیری دیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، واو کا معنی، اور لِيَأْخُذُوا ان کو چاہیے کہ وہ پکڑیں، أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحے کو، اگر تلوار ہے، زرہ ہے، نیزہ ہے، جو کچھ بھی ہے ان کو چاہیے نماز بھی پڑھیں آپ کے ساتھ اور اپنا اسلحہ بھی سنبھال کے رکھیں، پکڑ کے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فا کا معنی، پس اذا کا معنی، جب سجدوا وہ سجدہ مکمل کر لیں تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فا کا معنی، پس لِيَكُونُوا ان کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں، من ورائکم، من کا معنی سے، ورا کا معنی پیچھے، کم وہ آپ کے پیچھے واپس چلے جائیں، اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا اور ایک اور گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، واو کا معنی، لِتَأْتِ چاہیے کہ وہ آ جائے۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے وَلْتَأْتِ، لیکن واو الگ ہے اور لام امر کی ہے، جب واو کو ہم الگ کریں گے، سانس لے کر رکیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے لِتَأْتِ، وَلْتَأْتِ تو اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن گروہ، اخرى دوسرا، چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے۔ کون سا گروہ؟ لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، فا کا معنی، پس لِيُصَلُّوا ان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اب چونکہ یہ گروہ پہلے دشمن سے لڑ کے آیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، پہلے لوگوں کو حکم تھا کہ وہ صرف اسلحہ پکڑ کے رکھیں، ان کو 2 حکم ہیں، وہ حکم کیا ہے؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ واو کا معنی، اور لِيَأْخُذُوا انہیں چاہیے کہ وہ پکڑ کے رکھیں، حِذْرَهُمْ بڑے الرٹ ہو کر، بڑے متنبہ ہو کر وہ کھڑے ہوں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور انہیں چاہیے کہ انتباہ کو لینے کے ساتھ، خبرداری کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ، اور کس چیز کو پکڑ کر رکھیں؟ اسلحتهم۔ اچھا، پہلے گروہ کو 1 حکم ہے، اس گروہ کو 2 حکم ہے، کیوں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے دشمن کے خلاف لڑنے کا، اس کو پتا ہے کہ میں دشمن کو کس جگہ پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ پہلوں کو صرف اسلحہ پکڑ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور ان کو الرٹ رہنے کا بھی حکم ہے، اور اسلحہ پکڑ کے بھی رہنے کا حکم ہے۔ اگر دشمن حملہ کر دے ان کی 1 رکعت پڑھنے کے دوران تو کیا کریں گے؟ یہ نماز توڑ کے دشمن کے خلاف چلے جائیں اور لڑیں وہاں پر، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اب یہ میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ نے الرٹ رہنا ہے کہ کفار کا مائنڈ سیٹ اللہ اس ایک آیت میں بیان کر رہا ہے، کفار کا مائنڈ سیٹ اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، کافر کیا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے، وہ توقع کیا رکھتا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَدَّا کا معنی پسند نہیں، وَدَّا یَوُدُّ وَدَّا کا معنی پسند کرنا، وَدَّا چاہتا ہے، الَّذِينَ وہ گروہ جو کن لوگوں کا ہے؟ کفروا کافروں کا گروہ یہ چاہتا ہے، لو تغفلون لو اگر تغفلون تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے، اگر تم تھوڑی دیر بھی غفلت میں چلے جاؤ تو وہ کیا کرے گا؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فا کا معنی
بس مال یمیلو کا معنی ہے جھکنا، اسی سے نکلا ہے مال. مال انسان کے پاس ہو تو انسان مال کی طرف جھکتا ہے اور چیزیں اس کی طرف جھکتی ہیں، لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. فیمیلون تو وہ جھکتے ہیں، علیکم تمہارے خلاف یا تمہاری طرف، میلتن واحدہ دفعتن یک بارگی. دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے غافل ہوں اور دشمن آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ کی بات ہو، یہ میرے اور آپ کے نظریے کی بات بھی ہے، میری اور آپ کی تہذیب کی بات ہے، میرے اور آپ کی ثقافت کی بات ہے، میرے اور آپ کے بچوں کی بات ہے. نظام تعلیم سے لے کر لباس کے معاملے تک، کھانے پینے کے معاملے تک، آج بچے شیشہ پیتے ہیں، آج بچے نشہ کرتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں، اور یہ تو ایک اچھی چیز کے نام پر، یہ اللہ بھلا کرے حکومت کا انہوں نے پابندی لگا دی کچھ کولڈ ڈرنکس کے اوپر کہ جو انسانی باڈی کو اور نوجوانوں کی طبیعت کو تباہ کرتی ہیں، کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ کے اوپر بھی پابندی ہو. اور تعلیمی اداروں میں وہ کون سی چیز ہے سر جو اس ڈرنک میں ڈلتی ہے؟ کاربو اس طرح کے کوئی جملے میں نے 2-4 دفعہ پڑھے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں. وہ مشروبات کے جن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن میں بظاہر تو خون کے اندر ایک جو ہے وہ ریولوشن سا آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بڑا فٹ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ انسانی باڈی کے لیے، اسٹومک کے لیے اور سسٹم کے لیے، آپ کے لیور کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ جیسے جن کو انرجی ڈرنکس کا بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ بھلا کرے حکومت کا انہوں نے تعلیمی اداروں کی کنٹینوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ یہ نوجوان نسل کو نہیں پہنچا سکتی. مجھے 2 چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، آپ میری رہنمائی کر دیں. کہ ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. جو بندہ ہماری جان اور مال کا اور عزت کا مخالف ہے، وہ WHO اتنا بڑا میرا مخلص کیسے ہے کہ میرے گھر میں ہر ہفتے اور 15 دنوں بعد وہ دستک دے کے کہتا ہے جی بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں. بائی گاڈ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، مجھے تو یہ بھی کوئی سازش لگتی ہے. آف دی ریکارڈ اس بات کو سمجھ لیں. اور ایک چکن کے معاملے میں آج انسان کو جتنی بیماریاں ہیں اور انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے، شاید اس کے اندر وہ اس جانور کی جو ہے وہ فیڈنگ اور وہ چیزیں بھی سنتی جاتی ہیں. یہ بھی شاید ایک ود الذین کفروا کے تحت آتا ہے کہ دشمن ہمارے لیے کتنی بڑی طاق میں بیٹھا ہے. فیملی پلاننگ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، فیملی پلاننگ کا تصور یہودیت میں ہے. یہودیت صرف بائی برتھ وہ یہودی ہے، وہ تبلیغ کے ساتھ یہودی نہیں بن سکتا. اور وہ چونکہ اب یہودی عورت سے پیدا ہوگا، اور مسلمانوں کے نزدیک تو کوئی فیملی پلاننگ کا تصور نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ انسان 50 اور 100 بچے اپنے ساتھ لگائے پھرے، ان کا کوئی مستقبل نہ ہو، ایجوکیشن نہ ہو. جو بیچاری عورت بچوں کو جن رہی ہے اس کی اپنی طبیعت خطرے میں پڑ جائے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں قیامت والے دن تمہارے زیادہ ہونے پہ باقی ساری امتوں پہ فخر محسوس کروں گا. اور ایک صحیح حدیث مبارکہ ابو داؤد کی یہ بھی ہے کہ تزوجوا تولدوا فانی مکاثر بکم الامم. ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، میں تمہاری کثرت کے اوپر قیامت والے دن فخر محسوس کروں. تو شاید اب اس کے اوپر آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کا بہتر ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو. لیکن ان 2 چیزوں کو سمجھنے سے میں آج تک قاصر ہوں. میں تو ان کو اسی ضمن میں شمار کرتا ہوں، آپ ان کو جہاں مرضی ہے شمار کر لیں. ود الذین کفروا، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یک بارگی ٹوٹ کر تم پر حملہ کر دیں گے. اور ہمارے اندر سے تو جہاد کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. جہاد چلا گیا کسی 1-2 پارٹیوں کے پاس کہ یہ جہادی تنظیمیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس اور چیز ہی کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو صرف دم درود تک محفوظ رکھا گیا، کچھ کو جہادی بنا دیا گیا. حالانکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار اور پلر آف اسلام میں بہت بڑا ہتھیار کیا ہے؟ جہاد ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلنا. یہ ذرا آیت کو مکمل کر لیں، آپ کا کوئی سوال ہو یا ڈسکشن ہو تو ہم ڈسکس کریں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. اب ایک بندہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے تو حکم دیا کہ نماز پڑھو تو اسلحہ اٹھا کے پڑھو، دشمن کے خلاف جاؤ تو اسلحہ لے کر جاؤ. لیکن ہر بندہ اب اسلحہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، یا کوئی عذر ہے تو وہ اسلحہ کے بغیر بھی چلا جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، واو کا معنی، اور لا جناح کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان کان بکم اذن، ان اگر کانا ہو بکم تمہارے ساتھ، اذن کوئی اذیت والا معاملہ، تم بیماری میں مبتلا ہو یا کوئی اور تمہیں پریشانی ہے، مم مطر، بارش کی وجہ سے بھی وہ ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر تم اذیت میں چلے گئے، بارش میں مبتلا ہو گئے، بیماری میں چلے گئے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو گئے، تمہیں کوئی بیماری آ گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان تدعوا اسلحتکم، ان کا معنی کہ تدعوا رکھ دو، اسلحتکم
اپنا اسلحہ رکھ دو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وَخُذُوا خِذْرَكُمْ، ایک بات کا خیال رکھو، یہ بڑا غور طلب جملہ ہے، خُذُوا خِذْرَكُمْ، اسلحہ رکھ بھی دو تو الرٹ ضرور رہو، واو کا معنی، اور خُذُوا پکڑ کر رکھو، خِذْرَكُمْ الرٹ رہنے کو، متنبع رہنے کو، چوکس رہنے کو، ہمہ وقت تھامے رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، ان کا معنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعد تیار کر رکھی ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا، عذاباً عذاب، مہینا بڑی ذلت والا۔ ایک سوال ہے جو لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات قرآن میں کہاں لکھے ہیں، کیونکہ ایک بڑا ٹیپیکل سا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی اپنی نمازوں کو جوڑ کر پڑھتے ہیں، مثلا زور اثر اکٹھی پڑھ لی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لی۔ اہل سنت کا تسلسل یہ ہے کہ ان کے نزدیک 5 نمازیں اپنے الگ اوقات میں، ہاں جب وہ حج کے لیے جائیں گے ان مقامات میں جائیں گے، عرفات میں اور مزدلفہ میں وہ زور اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے۔ اب کل ہم یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے کہ 5 نمازوں کا وقت کیا قرآن میں لکھا ہے یا اللہ کے نبی کے فرمان سے ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر اب بھی حج کے موسم کے علاوہ اپنی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین جن کو کہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے اور اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ یہ جمع بین الصلاتین یہاں بھی جائز ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اور 103 اور 104 نمبر آیت مبارکہ میں ان چیزوں کا بڑا تفصیلی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ ہمیں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔